میرا موڈ جو ہے جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ چاہے کوئی آپ کے لحاظ سے تو شاید کوئی بڑا نشہ نہ ہو، لیکن سائنس اس کو بڑا نشہ مانتی ہے۔ اور 50 سال چائے پینے کے بعد جب میں نے 5 مہینے پہلے چائے کو چھوڑا تو میرا موڈ جو ہے کافی اس سے افیکٹ ہوا، لیکن میں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر میرا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر میں ریلیپس ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنی اوریجنل وجہ چائے چھوڑنے کی یاد کرنا شروع کر دی کہ اوریجنل وجہ کیا تھی، اور ہر روز اب اگرچہ اتنا نہیں موڈ کے اوپر برا اثر، لیکن کوئی دن ہوتا ہے، کوئی دن کا پہر ہوتا ہے کہ جس وقت اور کام کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد آتی ہے چائے سے؟ ہاں، کیوں نہیں، بالکل بالکل یاد آتی ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ گرین ٹی وہ نہیں کرے گی، پھر مجھے مایوسی ہوگی۔ جیسے کہ ہمارے پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہیروئن چھوڑ کے چرس تے پی لیندے ہو، لیکن پھر چرس تسلی نہیں کرتی، یا چرس چھوڑ کے آپ کہتے ہیں سگریٹ پینا ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک ایسی جگہ سے سہارا ڈھونڈتے ہیں جہاں سے سہارا نہیں ملتا تو پھر آپ بڑے مایوس ہوتے ہیں۔ کوئی شوگر انٹیک کوئی فرق نہیں پڑا، کسی چیز کا فرق نہیں پڑا، لیکن میری کارکردگی نیچے ہے۔ یعنی میرے جو منصوبے جنم لیتے تھے چائے کی زندگی میں، جو میرے منصوبے جنم لیتے تھے نا، ہر وقت میرے ذہن میں منصوبے جنم لیتے تھے کہ یہ کارنامہ کرنا چاہیے اور وہ کارنامہ کرنا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے۔ سڈنلی میں نے یہ سیکھا ہے کہ جتنی سکت ہے اتنا کرنا چاہیے۔ وہ جو میرا خیال تھا نا کہ دنیا کہے کہ میں کتنا کام کرتا ہوں، وہ میں نے نکال دیا ذہن سے۔ میرے ذہن میں ہے کہ یار دنیا کہے نہ کہے، مجھے اس سے نہیں، منصوبے سارے چھوڑ دیے اور صحیح راہ پہ چلنا شروع کر دیا۔ اور صحیح راہ کیا ہے؟ کل میں کراچی بیٹھ کے سمندر کے کنارے میں لکھ رہا تھا، اپنے نوٹس لکھ رہا تھا، تو میں نے 4 باتیں میں نے لکھی کہ ان پہ مجھے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ مجھے اپنے موجودہ ماتحتوں کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے۔ ڈیلیگیٹ کا مطلب ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں مجھے ان کی طرف وہ کام بھیجنا چاہیے، ٹھیک؟ کیونکہ میری عادت ہے پچھلے 40-42 سال سے، ابھی بھی ہے عادت، کہ جو کام میرے ماتحت بہت اچھا کر لیتے ہیں میں وہ بھی خود کرنے پہ اتر آتا ہوں۔ مطلب ڈی ٹاکس ہے، بہت آسان کام ہے، میرے ماتحت بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سویرے 9 بجے مجھے فون کر کے تو مریضوں کی دوائی پوچھو، مجھے سب کی دوائیاں یاد ہوتی ہیں، مجھے سب کے نام یاد ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس طرح بہت سارے کام ہیں جو کہ میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے اور میرے ساتھی موج کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، ایسے کام میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے جو ایگزیکٹلی میرے کرنے کے ہی نہیں تھے، جیسے مارکیٹنگ، جیسے اویئرنیس کی جو کیمپینز ہیں، وہ دوسرے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن وہ میں کرتا تھا۔ اچھا، پھر میں نے سوچا کہ میری ٹیم میں اور بہت بہتر لوگوں کی گنجائش ہے، مجھے ان بہتر لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا۔ پھر میرے ذہن میں آتا تھا اس سے تو معیار گر جائے گا، اس سے تو یہ یوں ہو جائے گا، تو اس سے تو یہ یوں ہو جائے گا، لیکن کتاب یہ نہیں کہتی۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے، تو پھر تم نے تو دنیا کو اپنے سینگ پہ نہیں اٹھایا ہوا، تو پھر جو افراتفری بچے گی تو بر وقت کچھ کرو کہ جس سے کہ تمہیں چائے نہ پینی پڑے۔ آسان ترین کیا ہے کہ چائے پی لو، بلکہ اب کافی شروع کرو، ٹھیک؟ آسان ترین تو یہ ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں پہ بھروسہ کیا جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی بڑا ریسورس ہے ہمارا، کہ جن کو ہم نے کبھی بھی ٹیپ نہیں کیا، ان کو دیکھا نہیں، اور وہ ہمارے جو ریکورنگ ایڈکٹس ہیں، یعنی جو ریکوری میں ہیں۔ جیسے امریکہ میں ان کو رول دیا جاتا ہے،
ہم یہاں پہ ان کو رول نہیں دیتے. امریکہ میں جو ماں باپ ہیں ان ایڈکٹس کے, ان کو جو رول دیا جاتا ہے یہاں ہم نہیں دیتے, اور ہم خود ہی کوشش کرتے رہتے ہیں, سر کھپائی کرتے رہتے ہیں. پر میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے لیے زیادہ کام کرنے سے کامیابی نہیں ملتی, بہتر کام کرنے سے کامیابی ملتی ہے. اور یہ باتیں مجھے کب سمجھ میں آئیں؟ جب چائے چھوڑی اور کام ہوتا نہیں. اچھا, ابھی بھی لوگ تو کہتے ہیں کہ میں پورا ہی کام کرتا ہوں, کوئی چھٹی نہیں کرتا. مطلب منیمم اگر چھٹیاں کسی کی ہوتی ہیں ویلنگ ویز میں, کوئی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. کوئی ہے تو جوان بتائے کہ میں نے کبھی چھٹی کی ہو. کبھی آپ میں سے کسی کے نالج میں آیا ہو کہ میں نے چھٹی کی ہو پچھلے 40 سال میں؟ میں چھٹی نہیں کی.